السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سفر المجفر حضرت ہارون علیہ السلام۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور ان سے 3 سال بڑے تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے دین حق کی دعوت دو، اس نے بڑا ظلم کر رکھا ہے۔ تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت اور قوت بیانی کو دیکھ کر ان کی نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ہارون کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ دونوں نے فرعون کے دین کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کے لیے تشریف لے گئے تھے تو بنی اسرائیل نے سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ کر بچھڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام پر سخت ناراض ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عجب بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے قوم کو بہت سمجھایا مگر سمجھانے کے بجائے قوم مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام شروع سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کو سیدھی راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال پہلے انتقال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، جنگ بدر میں فرشتوں کی شرکت۔ جنگ بدر کے دن ایک انصاری صحابی ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اچانک اس انصاری نے کوڑے مارنے کی آواز سنی اور ایک گھوڑ سوار کی آواز بھی سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، آگے بڑھو۔ اس انصاری نے اپنے آگے دیکھا تو وہ مشرک چت پر پڑا ہوا تھا اور اس کی ناک اور منہ پھٹ چکے تھے۔ اس انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، وہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو ہماری مدد کے لیے آیا تھا۔ ایک فرض کے بارے میں 5 نمازوں کی پابندی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ ایک سنت کے بارے میں، کتے یا گدھے کی آواز سن کر یا دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کو کتے کی آواز اور گدھے کی چیخ سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس لیے کہ یہ ان شیطانوں کو دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو دودھ والی بکری یا روپے قرض دیے یا راستہ بتا دیا تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، سود خور سے جنگ کا اعلان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ اور ان کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو، لہٰذا ہر مسلمان کو سود سے بچنا چاہیے۔ دنیا کے بارے میں، نیک اعمال کے بدلے دنیا کی رونق چاہنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اپنے نیک اعمال کے بدلے دنیاوی زندگی اور اس کی رونق چاہے گا تو ہم ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیں گے اور ان کے لیے دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں صرف جہنم ہے اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ سب آخرت میں بیکار ثابت ہوگا۔ آخرت کے بارے میں، اہل جہنم کے جسم کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں دوزخیوں کو اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ ان میں سے ہر ایک کافر کی ایک کان کی لو اور اس کے کندھے کے درمیان 7 سال کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے چمڑے کی موٹائی 70 ہاتھ کے برابر ہوگی اور اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ طب نبوی سے علاج، سر اور پیر کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سر میں درد کی شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم پچھنے لگاؤ، اور جب کوئی پاؤں کے درد کی شکایت کرتا تو فرماتے کہ تم مہندی لگاؤ۔ نبی کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ دادا کے نام سے پکارے جاؤ گے۔
اس لیے نام اچھے رکھا کرو۔ اسلامی تاریخ۔ قارون اور اس کی ہلاکت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن مخالف طاقتوں کا سامنا کرنا پڑا ان میں قارون کا نام بھی بہت مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قدر مال و دولت عطا کی تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے طاقتور پہلوان مل کر اٹھانے میں تھک جاتے تھے۔ قارون دولت کے نشے میں حلال کو بھول گیا اور بڑا مغرور ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت فرمائی کہ تو تکبر نہ کر، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اسے اللہ کی مرضی میں خرچ کر کے زکوٰۃ ادا کر کے اپنی آخرت بنا اور زمین میں فساد نہ پھیلا۔ مگر قارون پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ پڑا اور وہ کہنے لگا، یہ دولت تو میں نے ایک اپنی قوت بازو سے کمائی ہے، اس میں کسی کا حق نہیں۔ قارون کا غرور جب بہت بڑھ گیا اور حضرت موسیٰ کو ذلیل کرنے کی سازشیں بھی کرنے لگا تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مال و دولت اور محل کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے اسے کوئی بچا نہ سکا۔ لوگوں نے اس کی اس افسوسناک موت سے سبق لیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ کی قدرت۔ چمکدار لال۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ازلی دشمن سانپ جیسے زہریلے جاندار میں یہ خوبی رکھ دی ہے کہ وہ گندی ہوا اپنے اندر جذب کرتا ہے اور صاف ستھری ہوا خارج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اژدہوں کے جسم میں روشن اور بے حد قیمتی لال پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اندھیری رات میں اس کو نکال کر باہر رکھ دیتا ہے اور اس کی روشنی میں کیڑے مکوڑوں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ آخر سانپ جیسے زہریلے جانور میں قیمتی اور چمکدار لال پیدا کرنا اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، جانوروں میں زکوٰۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، جس کے پاس اونٹ، گائے یا بکری ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن ان جانوروں میں سب سے بڑے اور موٹے کو لایا جائے گا، جو اپنی کھوروں سے اس آدمی کو روندے گا اور سینگ مارے گا۔ جب بھی آخری جانور گزر جائے گا تو پہلے جانور کو لایا جائے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ لوگوں کا حساب نہ ہو جائے۔ خلاصہ، جس طرح سونے چاندی اور دوسری چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ چھوٹی انگلی سے کھلال کرنا۔ ایک سنت کے بارے میں مستورد بن شہادت نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلال فرما رہے ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ قرآن کی ایک آیت سیکھنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تم کہیں جا کر قرآن کی ایک آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تم کہیں جا کر ایک باب علم کا سیکھ لو تو اس پر عمل ہو گیا، عمل نہ ہو یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں بغیر علم کے فتویٰ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا میں علماء باقی نہ رہیں گے تو لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے، چنانچہ جب ان سے فتویٰ طلب کیا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دنیا کے بارے میں ضرورت سے زائد عمارت بوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ضرورت سے زیادہ عمارت بنوائے گا تو وہ قیامت کے دن اس پر بوال ہوگی۔ آخرت کے بارے میں پہلے جنت کا استقبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن مسلمان اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ طب نبوی سے علاج۔ لوکی سے دماغ کی کمزوری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوکی کھایا کرو کیونکہ یہ عقل کو بڑھاتی ہے اور دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ان کتابوں پر جو ان سے پہلے نازل فرمائی تھی، ایمان لاؤ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔